تو اس کی وجہ سے ہوئے، تو یہ 9 खरब रुपए हुए. پھر 1.2 खरब रुपए. آپ کو پتا ہے کہ جب کووڈ آیا تو اس میں ہمیں دینے پڑے یہ اکانومی کو، خاص طور پر اس طبقے کو جو کہ تقریباً 25% ہے وہ پاورٹی لائن پہ، وہ لوگ جو کہ احساس پروگرام کے تھرو اور مختلف جو کووڈ میں فیسلٹیز تھیں وہ ہم نے دیں، جس کی وجہ سے 1.2 खरब کا یہ ہوا، اور 500 खरब रुपए کے قریب، وہ 500 अरब रुपए کے قریب وہ ہم نے حکومت کو چلانے کے لیے ہم نے لیے. تو یہ ہے اس کا بریک ڈاؤن جس کے بارے میں اپوزیشن بڑا وہ ایک واویلا کرتی ہے اور ایک منفی پروپیگنڈا کرتی ہے، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے جو 2 سال میں قرضے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کا میں نے آپ کو بریک ڈاؤن دے دیا ہے کہ یہ ڈسکس ہوا، یہ ہمیں ہمارے جو اکانومی کے منسٹر تھے انہوں نے ہمیں بتایا. اور اس کے بعد انفلیشن پہ بات ہوئی. ظاہر ہے کہ جب ڈیویلیویشن ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء جو کہ ہم درآمد کرتے ہیں، یعنی پام آئل ہو گیا جس سے گھی بنتا ہے، ہماری دالیں ہو گئیں، ہماری پیٹرول ہو گیا، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بجلی بھی مہنگی شروع ہو جاتی ہے بننی. تو اس کی وجہ سے ایک مہنگائی آئی، اور 2020 میں پچھلے سال جو ہے تو جنوری میں تقریباً 20% تک انفلیشن چلی گئی تھی، جس کو اب ہم دوبارہ نیچے لے آئے ہیں اپنے تقریباً سنگل ڈیجٹ میں. تو اس سے چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جب کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، ہماری جو اکانومی ہے اس میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، انڈسٹری میں کافی ایک وہ متحرک ہوئی ہے، کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی متحرک ہوئی ہے. اسی طرح ہماری جو وہ ہیں اوور آل اکانومی ہے، ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں، امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں، ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. تو یہ سارے جو ایک مثبت اثرات ہیں اکانومی کے، وہ آہستہ آہستہ عوام تک بھی پہنچنے شروع ہو جائیں گے. اور ہماری الحمدللہ اب اکانومی کافی سٹیبل ہو گئی ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے. اور اسی طرح ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ جس طرح سٹیل ہو گیا، یا یہ گندم ہو گئی، چینی ہو گئی، ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو کچھ پرائسز ہیں جن میں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں کمی آئے گی، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی، کیونکہ یہ سارا ڈالر سے ریلیٹڈ ہے. اور جو چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی مہنگائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن جو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ LNG کی قیمتوں میں کافی ایک دم کمی آئی، تو اس طرح سے جو گیس کی اور جو بجلی کی جو کاسٹ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کم ہوگی. تو اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے اپنے حلقوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو آگاہی دی، اور اس میں پھر خاص طور پہ جو کراچی کا جو پروجیکٹ ہے، کراچی کا جو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایک پیکیج دیا ہے، اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی. اسد عمر صاحب نے اس کا پورا ایک جائزہ پیش کیا، اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے اس میں انسٹرکشنز بھی دیں، اور جو وہاں پہ جو لوکل وہاں کے MLAs ہیں ان کو بھی زیادہ انوالو ہونے کے لیے کہا. تو اس قسم کی جو ہماری ایک اوور آل حلقوں کی بات تھی، جس میں کہ مختلف MLAs نے اپنے حلقوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک رپورٹ دی. اور یہ ڈسکشن جو ہے تو یہ ہماری چلتی رہتی ہے، جس میں کہ پارلیمنٹ میں بھی ہماری جو بلز ہیں، ہماری جو لیجسلیشن ہے اس کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں. تو ایک مکمل طور پہ ایک پوری جو ہماری جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اور جو ہماری گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو زیر بحث لایا گیا. بہت بہت شکریہ. سر جی بتائیے کہ سینٹ الیکشن ظاہر ہے سر میں، اور خاص طور پہ اس میں وہ نقطہ کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کی اتحادی جماعتوں کی اور آپ کے ارکان کی رائے کیا آئی؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کچھ چینلز پہ یہ خبر بھی چلی کہ کچھ ارکان نے کہا کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ سینٹرل الیکشن کے ٹکٹس اور اس سارے پروسیس کا نگراں بنا دیا. کس حد تک
نہیں جی، یہ دیکھیں جہاں تک کہ سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں اس کے الیکشن کے لیے. ہماری پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشنز کو بالکل شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ جو ایک ماضی میں ایک روایت رہی ہے جس میں کہ ووٹ خریدے یا بیچے جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایک اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے جس سے کہ اس کا تدارک ہو سکے. وہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی اس پہ ہم نے جو مانگی تھی ان سے وضاحت مانگی تھی کہ ہمیں وہ گائیڈنس دیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اگر وقت آیا تو ہمارا آلریڈی بل پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پیش کریں گے، اور پھر اپوزیشن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپوز کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ سینٹ یہ کسی پورے الیکشن پروسیس میں اور پھر سینٹ کے الیکشن میں شفافیت آنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے تو ہمیں ایک ایسا طریقہ وضع کرنا ہوگا جو کہ شفاف ہو. منسٹر صاحب، اپوزیشن بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی یہ پلان کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اور ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں ایم کیو ایم اور آپ کے باقی اتحادیوں کو. کیا آپ ہوپ فل ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد ہوگی وہ ناکام ہوگی اور آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں اور اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے؟ انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم مختلف اپنے لیے مختلف وہ ہدف رکھتی رہی ہے، لیکن سارے اہداف میں اس کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے. یہ اب آخری ایک وہ تھا جس میں کہ وہ پی ڈی ایم کے اندرونی جو اس کے جو پارٹیز ہیں وہ بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کا مختلف ویو پوائنٹ ہے، عدم اعتماد وہ لانا چاہتے ہیں. جو نون لیگ ہے وہ اس کے بارے میں بالکل ایک الگ وہ رکھتی ہے، رائے رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان میں جب تک کہ آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہوگا، جو کہ ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی مختلف ان کی مفادات ہیں اور یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی یہ چاہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، اور اس میں جو بھی اپوزیشن جو بھی جمہوری طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چیز کرتی ہے تو وہ ان کا حق بنتا ہے. شفیع صاحب، کل آپ نے بتایا کہ جو براڈ شیٹ کمیشن ہے وہ سر محل اور حدیبیہ سمیت جو دیگر بھی جو اسکینڈلز ہیں ان کی تحقیقات کرے گا. تو اپوزیشن کی جانب سے یہ سوال آ رہا ہے کہ مطلب اس کا جو دائرہ کار ہے کمیشن کا، وہ آپ کس قانون کے تحت اس کا دائرہ کار جو ہے اتنا وسیع کرتی ہے کہ وہ جو دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھے گا. اور یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ کہ جو ٹی او آر اور جو ایک کمیشن کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک کہ انکوائری کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن رہا ہے، اور اس کے لیے جو ماضی کی جو حکومتوں میں جو بھی اس ملک کے ساتھ کیا گیا، براڈ شیٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیٹسٹ ہے، اس سے پہلے پاناما والا تھا. تو اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ اس ملک میں وہ لوگ جو حکمران رہے انہوں نے کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی اور اس ملک کو غریب کیا. اب جو یہ سامنے آیا ہے براڈ شیٹ، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ ایک جمہوری فرض ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں. اور یہ جو انکوائری کمیشن جو کہ ترتیب دیا گیا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کمپنیز کا جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے تحت اس کو کیا جائے. عظمت شیخ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اس پہ جو ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سر یہ شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب میں بالخصوص سینٹ الیکشن سے پہلے ایک گروپ کلیم کر رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں ایک انہوں نے مطلب جو ناراض ارکان پر مشتمل کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تو ڈیمانڈ کی ہے کہ انہیں سینٹ کا ایک ٹکٹ بھی دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی چارج شیٹ کیا ہے. تو آج چونکہ ساری گفتگو ہوئی، تو کیا پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اس کا کوئی امکان ہے؟ نہیں جی، دیکھیں بالکل نہیں ہے. اس کا پارٹی میں جب ممبران ہوتے ہیں جس طرح کی ہماری پارٹی ہے، اس میں مختلف لوگ رائے رکھتے ہیں اور وہ اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں، اور جو بھی ممبران انہوں نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پروونشل ایشو ہے، اور ہماری جو پروونشل لیڈرشپ ہے وہ اس کو ریزالو کر رہی ہے. اور یہ کوئی ہے ہی نہیں ایک ممبر، اس کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی اس قسم کی بات نہ ہوئی ہے اور نہ اس کا امکان ہے کہ جو پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ رہیں گے اور برقرار رہیں گے. اور باقی جو ہے تو جو سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ہماری پارٹی کے اندر
जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा, वो सब उस पर लब्बैक कहते हैं और लब्बैक कहेंगे। सर जी, दो चीज़ें, एक तो ये बताइए ब्रॉडशीट के हवाले से जो डिस्कशन से पे बहुत सवाल थे, अब कल मंजूरी भी दे दी गई है, इसके बाकी अरकान कब तक वो होना है, नोटिफाई कब तक होना है और ये कब अपना काम शुरू करेगी, पहला सवाल। और दूसरा सर ये बताएं कि PIA का जो जहाज़ हमारा वहाँ पर मौजूद है, उसको वापस लाने के लिए अभी क्या कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई फॉरेन ऑफिस कुछ कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये, जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है तो ये 1 मैन कमीशन होगा, इसमें मजीद अरकान नहीं होंगे और इसलिए ये तो तय है, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा आज। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक PIA के जहाज़ का ताल्लुक है तो PIA का जहाज़ के साथ जो है, जो भी उनकी जो लीज का जो बैलेंस अमाउंट था या जिस पे कि हम उनसे बुनियादी तौर पे कोविड की वजह से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को जो आलमी सतह पे एक धचका लगा है, उसके अंदर रहते हुए हमने उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे कि वो अपने लीज की जो फीस है उसमें कमी करें। अब वो मसाइल तय हो रहे हैं और उनको जो है तो पेमेंट कुछ मेरे ख्याल में कर दी गई है। इंशाल्लाह ये मामला भी जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। MTI ऑडियंस डॉक्टर सराफा एहतजाज है 7 लोगों से, उनके खदशात आप अपने तर्जुमान भी हैं, किस तरह? देखें जी, उनके साथ नेगोशिएशन जारी हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में उनके जो मसाइल हैं उन पे उनके साथ बातचीत एक बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पे पहुंचेगी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।